جملہ ہے آپ کے اس نوکر کا، اس بچے کی ربائی کی تائید میں جملہ کہہ رہا ہوں، انسان کا دل خراب ہو تو نمک ہضم نہیں ہوتا ہے، پھیپھڑے خراب ہو تو پانی ہضم نہیں ہوتا ہے، لبا خراب ہو تو چینی ہضم نہیں ہوتی ہے، شجرہ خراب ہو تو علی ہضم نہیں۔ سیدہ عزتوں میں اضافہ فرمائے، بڑا وقت گزر گیا، آپ اگر توجہ فرمائے میں آخری لمحات پہ ہوں، زندگی باقی ملاقات باقی۔ تاریخ نے جملہ لکھا جیسے ہی فطرس کو پر ملے نا، تاریخ نے لکھا ہے کہ 10,000 یا 10 لاکھ قبیل حسین کی آمد کی مبارکباد دینے کے لیے پیغمبر کی حویلی میں ہے۔ ان قبیل کے سامنے اس نے پرواز شروع کی، اور پرواز شروع کر کے اس نے 2 اعلان کیے۔ فطرس نے ہوا میں پرواز کر کے 2 اعلان کیے۔ پہلا اعلان کیا مم مثلی، مرضی آپ کی اپنے آپ خاموش کر جو آپ نہ بولو، مم مثلی جبرائیل وحی سے آواز دے کے کہتا ہے، فطرس وہی دعویٰ کر رہا ہے جس کی وجہ سے پر کٹا تھا، یہ ہوا میں پرواز کر کے کہتا ہے۔ پہلے دعویٰ تھا دلیل نہیں، آج دعوے کے ساتھ دلیل بھی موجود ہے۔ دوسرا جملہ جو اس نے ہوا میں پرواز کر کے کہا، اس نے کہا انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کرتا ہوں، میں حسین کا آزاد کرتا ہوں، میں حسین کا آزاد کرتا ہوں، قربان جاؤں حسین ابن علی، آپ کی عزت عظمت مقام اور مرتبے پہ کہ عرش کے عتاب الہی کے مجرم کو آپ نے آزاد کر کے عتیق الحسین بنا دیا، اور فرش کے مجرم کو یہ کہا کہ اے حر، تو دنیا میں بھی حر ہے، تو آخرت میں بھی حر ہے۔ میں جس منزل، جس مقصد، جس مقام کی طرف آپ کو لایا ہوں، اگر آپ توجہ فرما لیتے ہیں، ابھی قبلہ نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، میں منبر چھوڑوں گا تو کوئی کٹے، آپ تھوڑی سی توجہ فرما لیں، مجھے پتہ ہے کہ آپ تھک گئے ہیں، لیکن اگر آپ تھوڑی سی توجہ، انتہائی توجہ چاہتا ہوں آپ کی۔ ابھی قبلہ نے بڑی خوبصورت انداز میں گفتگو کی، میں نبی کی ایک حدیث پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ نبی نے ارشاد فرمایا، اگر آپ توجہ فرما لیں تھوڑی سی میری طرف، دیکھیے ایک ماحول ہوتا ہے، اس ماحول کے مطابق گفتگو سنی جاتی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ فکر و ساعت 70 سنہ، 1 گھنٹے کی فکر 70 سال کی عبادتوں سے افضل ہے۔ توجہ نہیں کیا آپ نے، علماء کے موجودگی میں نے حدیث سے پیغمبر پڑھی ہے، نبی فرماتے 1 گھنٹے کی فکر 70 سال کی عبادتوں سے افضل ہے۔ پھر سنیے نبی کی حدیث، 1 گھنٹے کی فکر 70 سال کی عبادتوں سے افضل ہے۔ 1 گھنٹے کی فکر 70 سال کی عبادتوں سے افضل ہے۔ نہ میں بھولا ہوں نہ میں بھٹکا ہوں، اس لیے کہ جسے مانتا ہوں وہ نہیں بھٹکے۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، جب تک یہ میرا شہزادہ امیر توجہ نہیں کرے گا میں جملوں کو دہراتا نہ ہوں گا۔ نبی نے فرمایا 1 گھنٹے کی فکر 70 سال کی عبادتوں سے افضل۔ ثابت کرے کوئی بندہ، میں نے قبلہ کی موجودگی میں جملہ کہا، ثابت کرے کوئی دلیل پیش کرے کہ 1 گھنٹے کی فکر 70 سال کی عبادتوں سے افضل۔ 1 گھنٹے کی فکر 70 سال کی عبادتوں سے افضل۔ اللہ نے حضرت آدم کو دنیا میں بھیجا، 1000 سال آدم دنیا میں رہا۔ کوئی آدم کی پوری قوم میں ایسا بندہ تلاش کر کے دکھاؤ جس کی 1 گھنٹے کی فکر 70 سال کی عبادتوں سے افضل ہے۔ توجہ نہیں کی آپ نے، میں پھر جملہ کہہ رہا ہوں، میں قبلہ علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، 1000 سال آدم دنیا میں رہا، آدم کی امت میں کوئی ایک بندہ دکھاؤ جس کی 1 گھنٹے کی فکر 70 سال کی عبادتوں سے افضل ہو۔ 2700 سال حضرت نوح نے دنیا میں خدمت کی، کوئی ایک بندہ نوح کی کشتی میں دکھاؤ
جس کی 1 گھنٹے کی فکر 70 سال کی عبادتوں سے افضل ہو. تاریخ نے لکھا 98 سال حضرت ابراہیم نے دنیا میں خدمت کی. کوئی ابراہیم کی امت میں دکھائے کہ جس کی 1 گھنٹے کی فکر 70 سال کی عبادتوں سے افضل ہو. 38 سال حضرت موسیٰ نے اس دنیا میں گزارے ہیں. کوئی موسیٰ کی قوم میں دکھائے جس نے 1 گھنٹے کی فکر 70 سال کی عبادتوں سے افضل ہو. میں جملہ پھر کہتا ہوں, کوئی عیسیٰ کی قوم میں دکھائے جس کے 1 گھنٹے کی فکر 70 سال کی عبادتوں سے افضل ہو. جملے کو میں روانی میں لاؤں تاکہ آپ کے تجسس کو ختم کروں. کوئی امت آدم میں دکھائے جس کی 1 گھنٹے کی فکر 70 سال کی عبادتوں سے افضل ہو. کوئی امت محلیل میں دکھائے جس کی 1 گھنٹے کی فکر 70 سال کی عبادتوں سے افضل ہو. کوئی امت ادریس میں دکھائے جس کی 1 گھنٹے کی فکر 70 سال کی عبادتوں سے افضل ہو. کوئی امت نمک میں دکھائے جس کے 1 گھنٹے کی فکر 70 سال کی عبادتوں سے افضل ہو. کوئی امت انوش میں دکھائے جس کے 1 گھنٹے کی فکر 70 سال کی عبادتوں سے افضل ہو. کوئی امت بیارت میں دکھائے جس کی 1 گھنٹے کی فکر 70 سال کی عبادتوں سے افضل ہو. کوئی امت محلیل میں دکھائے جس کی 1 گھنٹے کی فکر 70 سال کی عبادتوں سے افضل ہو. کوئی امت موسیٰ میں دکھائے جس کی 1 گھنٹے کی فکر 70 سال کی عبادتوں سے افضل ہو. کوئی امت عیسیٰ میں دکھائے جس کی 1 گھنٹے کی فکر 1 گھنٹے کی فکر 70 سال کی عبادتوں سے افضل ہو. میں جملہ بدل کے آپ کے اذہان میں جملہ کر رہا ہوں. کوئی نبی کے اصحاب میں دکھائے جس کی 1 گھنٹے کی فکر 70 سال کی عبادتوں سے افضل ہو. میں جملہ پھر کہہ رہا ہوں, کوئی نبی کے اصحاب میں دکھائے جس کے 1 گھنٹے کی فکر 70 سال کی عبادتوں سے افضل ہو. کوئی علی کے اصحاب میں دکھائے جس کے 1 گھنٹے کی فکر 70 سال کی عبادتوں سے افضل ہو. کوئی حسن کے اصحاب میں دکھائے جس کے 1 گھنٹے کی فکر 70 سال کی عبادتوں سے افضل ہو. مذہب بدل دوں اگر کوئی میری بات کو غلط ثابت کر دے. کمال ہے حسین ابن علی کا کہ عاشور کی رات حور کو مہلت دے کے زمانے کو پیغام بتایا. حور کی 1 گھنٹے کی فکر 70 سال کی عبادتوں سے. جنگوں کا فائٹر, قرآن کا رائٹر, ابو بکر کمالا, عمر فاروق کمالا, عثمان غنی کمالا, من کنت مالا. ذرا اگلے بولو, ذرا پچھلے بولو, ذرا گھوم کے بولو, ذرا جھوم کے بولو, ذرا دھیرے دھیرے, ذرا زور سے بولو, ذرا شور سے بولو. نعرہ حیدری. علی کے لال تیرے شہر جا کے دیکھا ہے, علی کے لال تیرے شہر جا کے دیکھا ہے کیا کہ تو نے دشت کو جنت بنا کے دیکھا ہے. اور حسین نیزے پہ اونچا کچھ اتنا اونچا تھا کہ عرشیوں نے جسے سر اٹھا کے دیکھا ہے. وجدار پتری 14 لاکھ دارے حیدری. ولی مطلق ہے ذات اس کی, ولی کو اس نے ولی دیا ہے. یہ سب سلسلے ہیں محبتوں کے, جلی کو نور چلی دیا ہے. نبی نے پلٹ کر معراج سے یہی بتایا صحابیوں کو, خدا نے مجھ کو بطول دی ہے, خدا کو میں نے علی دی. کی گاڑی سے اتر کیوں نہیں جاتے,
गाड़ी से उधर क्यों नहीं जाते, जिस सिमत सुलेमान है उधर क्यों नहीं जाते। अरे कुत्तों की तरह जीने का क्या जीना, इधर से दावत है तो शिमला की सलामती के लिए बुलंदतर मोहब्बतों का शुक्रिया। रवा रवी में जुमला नहीं पड़ा, उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूँ। जब हुसैन के पास हुर आया है ना, उस वक्त हुर की उम्र 70 साल थी। 70 साल नमाजें पढ़ी, 70 साल कुरान पढ़ा, 70 साल, लेकिन फिक्र 1 घंटा की। 1 घंटे की फिक्र ने 70 साल की इबादतों को रोन दिया। इसे हुर कहते हैं। ये करम है हुसैन इब्ने अली का। अब क्योंकि इख्तितामी मंजिल है और मैं एक जुमला कह रहा हूँ, जश्न मनाओ, मजलिस मनाओ, मातम करो, सारा हक है हमारा। लेकिन कभी मेरे नौजवान बच्चे बैठे, इस पैगाम को समझिएगा, कभी मेरे बच्चे जश्न मजलिस को सिर्फ मनाने की हद तक ना मना। मैं एक जुमला कह रहा हूँ उलेमा की मौजूदगी में। आप जश्न सुनने के लिए घर से आए हैं, घर से जश्न लेने आए हैं ना, तो जश्न को घर लेके जाएं। वाह वाह वाह। मैंने जुमला कह दिया और आपने बड़ी आराम से सुन लिया। आप मजलिस सुनने घर से आते हो ना, तो मजलिस को घर लेके जाओ। ऐसी मजलिस जो घर में ना जा सके उसका कोई फायदा नहीं। ऐसा जश्न जो घर में ना जा सके उस जश्न का कोई फायदा नहीं। और मैं एक जुमला कहूँ किबला की मौजूदगी में कह रहा हूँ, एक कसीदा बड़ा वायरल हुआ है आजकल, या अली तेरे टुकड़ों पे पलते। एक तरफ भाई, दूसरी तरफ बहन, दरमियान में नंगे सर बहन। ये मजहबी अहले बैत नहीं है। तवज्जो कीजिएगा, हर कोई ना ये बात करेगा, ना किसी में इतना जिगरा है। जो ये नौकर कर रहे हैं आप तवज्जो फरमाइएगा। जश्न और मजलिस का मकसद ये है कि पैगाम हुसैन घर में ले जाओ। और पैगाम हुसैन 3 शाबान का आपकी आगोश में डाल रहा हूँ। जब जिब्राइल अर्श से फरिश्तों को लेके हुसैन की आमद की मुबारकबाद देने जा रहा था, तो फुतरस ने रोक के कहा मुझे भी ले जा। जिब्राइल ने लिया, अपने परों पे बिठाया। जमाने को पैगाम क्या दिया कि हुसैनियत क्या है, अपने से कमजोर की मदद करना। जो तुमसे कमजोर हो उसकी मदद करना, ये हुसैनियत। ये 3 शाबान है, अपने से कमजोर। एक बात, मजलिस, मातम, अज़ादारी मकतब हुसैन है। बेशक बेशक। सुनिएगा अजीजों, है ना दामन में मजलिस, अज़ादारी मकतब हुसैन है। मस्जिद, नमाज मकसद हुसैन। वाह वाह वाह। पीछे रह गया मेरा मजमा जो नहीं बोल रहा। या अली सैयदा इज्जतों में इजाफा। फिर सुनिए अजीजों, अपने दामन में ले जाइए इस बात को। मजलिस, मातम, अज़ादारी मकतब हुसैन, नमाज मकसद हुसैन। उस मकतब को खुदा मुंह पे मारेगा जिसमें मकसद ना हो, वाह वाह वाह। और उस मकसद को मुंह में मारेगा जिसमें मकतब ना हो। मजलिस, जश्न, मातम, अज़ादारी उस वक्त कबूल है जब मस्जिद आबाद है। अगर मस्जिद आबाद नहीं, तवज्जो फरमाइए, खुशकिस्मत हैं आप लोग, खुशकिस्मत कि आपके इलाका में अली वलीउल्लाह की अजान के लिए मस्जिद भी बन गई और जामिया मस्जिद बनी। कमाल की बात नहीं, जामिया मस्जिद। छठे इमाम ने एक जुमला इरशाद फरमाया। छठे इमाम फरमाते हैं कि, मैं जल्दी कर रहा हूँ इसलिए, छठे इमाम फरमाते हैं कि मोमिन के लिए मस्जिद ऐसे है जैसे मछली के लिए पानी। मुझे पता बाप ने दाद नहीं देनी, ये ना दे, लेकिन मैं पैगाम, मेरा मनसब है, मैं पैगाम पहुंचाऊंगा। छठे इमाम ने क्या जुमला इरशाद फरमाया
کہ مومن کے لیے مسجد ایسے ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی. مچھلی کو پانی سے نکالو تو تڑپتی ہے. مومن مسجد سے دور ہو, تڑپنا چاہیے. شرط یہ ہے ہو مومن. اور میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں, مسجد مومن کے لیے ہے, مومن کے لیے نہیں. چلو ایک جملہ کہہ کے میں گفتگو کو تمام کرتا ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے اب آپ نے داد نہیں دے. اس جملے کی داد مجھے نہیں, اس جملے کی داد مولا کائنات کو, مجھے نہیں, علی ابن ابی طالب کو. علی سے کسی نے پوچھا, یا علی آپ کو جنت زیادہ عزیز ہے یا مسجد زیادہ عزیز ہے؟ آپ پر میرا پہلا ایمان فرماتا جنت سے زیادہ عزیز مجھے مسجد ہے. اس نے ہاتھ جوڑے کہا, یا علی جنت سے زیادہ عزیز. کہا خاموش, جنت میرے بچوں کا گھر ہے, مسجد میرے خدا کا گھر ہے. ایک طرف سارا جشن ایک طرف, اس پیغام کو اپنی طرف اپنے دامن میں باندھ کے لے جائیے. میں یہ نوکر یہ حقیر یہ عرض کر رہا ہوں کہ جشن گھر لے کے جانا. اور میں ایک جملہ بدل کے کہہ دوں, گھر کا ماحول جشن میں نہیں. حسین کی ماں راضی ہو جو بولے ہویا, جشن کا ماحول گھر میں لے جاؤ تاکہ پیغام آل محمد آپ کے دامن میں پہنچے. علی فرماتے ہیں جنت سے زیادہ عزیز مسجد, کہ جنت میرے بچوں کا گھر, مسجد میرے خدا کا گھر. جنت شیعوں بنی ہی تمہارے لیے ہے, دلیل رکھتا ہوں اپنے دامن میں. جہنم نہیں بنی ہمارے لیے. اللہ نہیں چاہتا کوئی حسین والا جہنم میں جائے. کیوں؟ جنت کے 8 دروازے رکھے, جہنم کے 7 رکھے. پیچھے رہ گیا. خدا نے جہنم بنائی نہیں, خدا سے جہنم بنوائی نہیں. جملے کو رون دیا نا آپ نے, خدا سے جہنم بنوائی گئی. سنی شیعہ علماء نے کتابوں میں لکھا, لَوِجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى حُبِّ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ لَمَا خَلَقَ